نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر تشریف فرما محترم مقتدر معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی غیب داں نبی مالک جنت نبی احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حضرت مجاہد سنیت فخر سنیت حضرت علامہ مفتی اختر رضا قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے ایمان افروز بیان سماعت کیا. دور حاضر کے لحاظ سے کس طرح دین کی خدمت کرنی ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے، آپ نے ان کے انداز میں آپ نے سماعت کیا. اس ترقی یافتہ دور میں جب ہم حضور علیہ السلام کی شان کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو میں ایک چیز کی یہاں اصلاح کر دوں جو میں نے حضور محدث کبیر سے سنا ہے، وہ یہ کہ تاجدار ختم نبوت یہ جو نعرہ ہے اس کے جواب میں زندہ باد نہیں کہنا چاہیے، اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ہائے 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 ہائے. وہ جو نہ تھے تو سب کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آقا ایسے زندہ ہے کہ حضور کی زندگی کے صدقے میں ہم سب زندہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم کیا زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟ میرے آقا زندہ جس طرح اپنی حیات ظاہری میں تھے آج بھی اسی طرح میرے آقا زندہ ہیں اور صبح قیامت تک میرے آقا زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو قسم یاد فرمائی، قسم کھا کر فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے بیٹھے ہیں سب جواب دیجئے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ سیدنا امام احمد رضا قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام پر لاکھوں سلام کا نذرانہ بھیجتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے
سننے والے وہ کان، کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام. آپ نے درود پاک پڑھا، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہمارے آقا خود سماعت فرما رہے ہیں. آج ظاہری چیزیں دیکھ کر لوگ وہ جلدی عقیدہ کر لیتے ہیں. اتنا نیٹ ورک، موبائل اور دنیا بھر کے آج سوشل میڈیا اور دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں اپنی آواز کہیں سے کہیں پہنچانے کے لیے. لیکن ہمارے آقا کی شان، حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کا کام یہ کہ روئے زمین پر کوئی غلام مصطفیٰ حضور پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اسی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے اس بھیجنے والے کے درود و سلام کو سنتا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. فرشتے کی بات کر رہا ہوں. وہ حضور پر بھیجنے والے صلاۃ و سلام کو سنتا ہے اور اس کے درود و سلام کو اس کے نام، اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کو خود سماعت کرتا ہوں. درود پاک مل کر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تو نعتیہ کلام اس کے چند اشعار مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے مل کر درود پاک پڑھ لیں حصول برکت کے لیے، اس کے بعد نعت کے اشعار پڑھ کر پھر گفتگو آگے بڑھائی جائے. پڑھیں مل کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. 4 مصرے ہیں اور 4 عقیدہ ہے اور وہابیوں کا رد ہے. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. ہماری طرح بشر. جو وہابیوں نے بھی کتاب میں لکھا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے. میرے امام فرماتے ہیں انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب. زمین و زمان تمہارے لیے. نعت بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور وہابیوں کا رد بھی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی خوبی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں اکثر اشعار نعت ہے، عقیدہ ہے اور وظیفہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کے مختار نہیں، یہ اس کے مختار نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر لیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. یہ ہے حضور کی قدرت. آج پہنچے ہیں اور کتنے پہنچ کر تو واپس بھی نہیں آ سکے. کتنے پہنچ کر واپس بھی نہیں آ سکے. اب تک 6 مہینے سے کا انتظار بھی ہو رہا ہے کہ اب اتریں گے تب اتریں گے، لیکن میرے آقا اوپر نہیں تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
مکہ شریف میں ہے، اشارہ فرمایا انگلی مبارک کا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر اشارہ فرمایا ٹکڑے ہوئے چاند جڑ گیا، جو چاند کا ٹکڑا ہوا وہ جڑ گیا، اور مقام صحبہ پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے زانو اقدس پر میرے آقا آرام فرما ہے، سورج غروب ہوا، حضرت مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے رخسار مبارک کا بوسہ لیا، میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ آقا نے فرمایا ادا یا قضا کیا پڑھنی ہے؟ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نام ہی ایسا ویکسین کا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، صحیح ہے۔ ایسا زبردست سبحان اللہ۔ ویکسین ہے کہ مولانا صاحب موبائل بند کر دیجیے، ایسا ویکسین ہے کہ بد عقیدگی کا کیڑا یا جنات گھسا ہوا ہو، رضا کا نام لو باہر نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں وہ برکت کہ نام لو، چھپا ہوا جنات، بلا، شریر، جنات سب باہر نکل آتا ہے، اور یہ امام احمد رضا کے نام کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے نام میں رب نے برکت رکھی ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت کا نام لو اور اگر چہرہ کھل اٹھے تو حضور نظمی میاں فرماتے مارے را سے، سبحان اللہ۔ جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، گویا اس کو مل گئی جیتے جی جنت کی سند۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد، دوم بخاری، ماشاء اللہ، دم بخاری، دم بخاری، ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں بھی ایک نمازی اکثر نعرہ لگاتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ فرماتے ہیں نظمی میاں رضا کے نام پر لاکھوں جہاں میں لوگ مرتے ہیں، رضا کے نام پر لاکھوں جہاں میں لوگ مرتے ہیں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے۔ سورج ڈوبا ہوا حکم حضور کے انگلی مبارک کے اشارے سے پلٹ آیا۔ امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی، اندھا بھی فرمانے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو استخارہ کرنے کے بعد آیا، یا حضور نے اشارہ فرمایا تو 1 گھنٹے کے بعد آیا، نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، بغیر دیری کے، بغیر سوچ وچار کے مالک کا اشارہ ہوا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ علم دین حاصل کیوں کر رہے ہیں آپ؟ عالم کس لیے بنے؟ آپ حافظ کیوں بنیں گے؟ آپ قاری کیوں بن رہے ہیں؟ مفتی کیوں بنیں گے؟ حضور محدث اعظم سردار احمد خان
علیہ رحمت و رضوان جب بھی کسی جلسے دستار میں پہنچتے تو فارغین کو تاکیداً فرماتے کہ بیٹا آپ لوگوں نے اس ادارے میں رہ کر اپنے سینے میں اپنے اساتذہ کی برکت سے جو علم مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہے اس کو بجھنے مت دینا، باقڑا مت لگانا، دکان نہیں چالو کرنا، کوئی شو روم مت کھولنا، بلکہ اس چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کر دینا۔ اس چراغ سے دارالعلوم مصطفیہ میں، یہ بھی رب کا فضل ہے، یہاں جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ بھی حضور مفتی اعظم کے مرید ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحاج یوسف پٹیل صاحب، اور جو صدر المدرسین ہیں وہ بھی حضور مفتی اعظم کے مرید ہیں۔ اور یہ یہاں کے پڑھنے والوں کے لیے بڑی عظیم خوش قسمتی ہے ان کے لیے کہ حضور مفتی اعظم کا جلوہ جن نگاہوں میں ہے وہ جلوے والا آپ کو علم دین عطا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ علم دین ہر کسی سے سیکھنا نہیں چاہیے، کسی وہابی سے، کسی دیوبندی سے، کسی رافضی سے کیا کوئی علم دین سیکھے گا؟ وہ کیسا علم دین اس نے پڑھا ہے؟ اس کا علم تو ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے نماز میں نبی کا خیال ہے، نماز نہیں ہوتی۔ یہ جدید محاورہ ہے، اور ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، سب کہیے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ آج چاند پر پہنچو، چاند کے ٹکڑے کر کے بتاؤ، ہم تو اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے زمین پر رہتے ہوئے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ علماء سے گزارش کروں گا توجہ فرمائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں، میم دال یا نون ہے۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ سبحان اللہ مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ اور ہمارے نبی جن کا آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر میں بظاہر بڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب جھولے میں رہتے، جب جھولا جھولتا تو میں اوپر دیکھتا چاند ادھر جاتا جہاں آپ کی انگلی مبارک جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ وہ کیا نا اکیلے بیان کرنے کی عادت نہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو زحمت دے رہا ہوں، اس میں رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ عرض کیا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی بزرگ ہو، کسی عمر بڑی ہو جائے، اس سے کوئی کہے کہ آپ جھولے میں ایسا کرتے تھے تو اس کو کہاں یاد ہے؟ اس کا جواب ان کی ماں دیتی ہوگی، ان کا باپ دے گا، کیا اس کو یہ پریشانی تھی، یہ حاجت تھی، یہ تکلیف تھی، اس لیے ایسا کرتا تھا۔ لیکن اس کو تو معلوم ہوتا ہوگا، اس کو کہاں یاد؟ لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں، ہاں مجھے چاند بہلایا کرتا تھا، مجھے چاند اس وقت بہلاتا، جب میں روتا تو میں چاند مجھے بہلاتا تھا، مجھے تسلی دیتا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر شریف کی بات کو یاد بھی رکھے ہوئے اور فرما بھی رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتا عدو شریعہ نے فرمایا کہ دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے۔ ہمارے حضور آج بھی حیات النبی ہے، تو آج جو تیرے کو کھانا پینا مل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ یہ ایسے ہیں دو ٹانگ کے جانور کہ جن کی نماز، سوچئے آسی احمد، یہ وقت کا سب سے بڑا فرض اعظم ہے کہ جو آج گھڑی گھڑی نکڑ نکڑ پورے سوشل میڈیا پر
ان بد مذہبوں نے یلغار کی ہوئی ہے. ہمارے نوجوان بچے ان کے دعوے فریب میں آ رہے ہیں. پلمبر، انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر، اس سے دین سیکھ رہے ہیں. اور دین علم ہے کیا؟ علم دین ہے. دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ دیندار سے سیکھنا چاہیے، ایماندار سیکھنا چاہیے، جو متقی پرہیزگار ہو اس سے سیکھنا چاہیے. دور حاضر میں جو اعلیٰ حضرت والا ہو، جو مفتی اعظم والا ہو، جو تاج الشریعہ والا ہو، دین اس سے سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آج ہر کوئی زبان دراز کرتا صحابہ کرام کی شان میں. آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے حضرت امیر معاویہ کی شان میں، حضرت ابو سفیان کی شان میں، فلاں صاحب، فلاں حضور، فلاں حضرت، فلاں سجادہ، فلاں پیر. اس کے نام پر ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جن کا جنتی ہونا قطعی طور پر قرآن سے ثابت ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کی صحابیت میں شک کرتا ہے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کوئی بھی سبحان اللہ. جنتی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت. اجمیر شریف میں بیٹھنے والا کوئی ہو، شابر کلیری کے آستانے میں بیٹھنے والا کوئی ہو، بریلی شریف کے کسی سجاد کوئی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو، گدی پر بیٹھنے والا گدھا نشین ہو، وہ اگر حضور کے صحابہ کی عزت کرتا ہے تو وہ ہمارا سر کا تاج ہے. اگر حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ ہماری قدموں کی ٹھوکر میں. کیا بات ہے، کیا ساری نسبتیں محمد الرسول اللہ کے صدقے میں. صدیق اکبر کو جو رتبہ ملا حضور کے صدقے میں ملا، فاروق اعظم کو جو مرتبہ ملا حضور کے وسیلے میں ملا، سرکار عثمان غنی کو جو فضیلت ملی میرے آقا کے صدقے میں ملی. مولا علی مولا ہوئے حضور کے صدقے میں ہوئے. حسنین، قمرین، نیرین، طیبین، طاہرین جو جنتی جوانوں کے سردار بنے وہ حضور کے وسیلے سے بنے. سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ حضور کے لگتے جگر ہیں. یاد رکھیں ساری نسبتیں حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. سید ہے تو حضور کے صدقے میں ہے. اور یاد رکھو سید صاحب بعد میں، پہلے غلام مصطفیٰ ہے ہی نہیں، یہ دیکھو. اولاد غوث آدم بعد میں، غلام غوث آدم ہے کہ نہیں وہ دیکھو. اگر غلام غوث آدم ہے اور سید ہے تو وہ نور علی نور، وہ سید ہمارے سروں کا تاج. لیکن کوئی غوث آدم کا بیٹا کہے اپنے آپ کو اور غوث آدم کی شان میں گستاخی کرے، غوث آدم کے مسلک کے خلاف عقیدہ رکھے تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا غوث آدم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہاں بھی کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، اس لیے اپنے میں کوئی ٹینشن نہیں. سننے والوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو ایسے چہرے ہیں کہ الحمدللہ کوئی ٹینشن میں نہیں. اس لیے کہ یہاں کوئی تصویر والا نہیں، سب تصور والے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، نعرہ حیدری. اعلی حضرت دین کی پہچان کا نام ہے. اعلی حضرت دین کی پہچان کا نام ہے. یہ صرف ایک عالم کا نام نہیں، مفتی کا نام نہیں، محدث کا نام نہیں، سراپا علم کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. سراپا عشق رسول کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. اور اس دور میں ہماری جان ہے، سنیوں کی شان ہے، سنیت کی جان ہے امام احمد رضا خان. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. اور ہم سیدوں کو تو ناز ہے، ہمارے محسن کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی سرکار اویس مصطفیٰ واسطی جانشین فاتح بلگرہ دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمارے ڈبل محسن ہیں. وہ اتنا احترام کرو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے نعرہ لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا.
خود فرمایا، مجھ سے فرمایا میاں یہ صبح قیامت تک نعرہ لگے گا، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. نعرہ صبح قیامت تک لگے گا، کیا بات اور جو آج نہیں لگا رہے ہیں یہ بھی لگائیں گے، اگر نہیں لگائے مرے ان کی نسلیں لگائیں گی. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی کریا کریا. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور مفتی اعظم والے یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ. اور ہم بھی مفتی اعظم کے غلام، الحمدللہ سبحان اللہ دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کے خادم ہیں. سبحان اللہ. یہاں دارالعلوم مصطفیہ ہے، اور یہاں ایک بات میں نے وہ سنی ہے، یہاں پر تصویر کا الاؤڈ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے. اللہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج تو ایسے ایسے مدرسے ہیں کہ درسگاہ مفتی صاحب بولتے ہیں، عالم صاحب بولتے ہیں، حضرت جی بولیں گے بیٹا تصویر حرام ہے، ویڈیو حرام ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تاروش شاہ نے یہ فرمایا ہے. اور جہاں درس ختم ہوا وہی حضرت وہی شاگرد سیلفی لے رہے ہیں. بتائیے وہ جو بولا وہ سچ، جو بعد میں کیا وہ سچ. درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے بھابھیوں کو سلام کرنا حرام، بھابھیوں سے ملنا حرام، یہ بیمار پڑے ان کی عیادت کرنا حرام، یہ مر جائیں ان کی جنازے کی نماز پڑھنا حرام، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام، ان کو شادی میں بلانا حرام، ان کی شادی میں جانا آپ بھی بولو حرام. درسگاہ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، اب بعد میں وہاں بھی آیا تو اسلام. یہ حقیقت ہے، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بہت ڈینجر ہے یہ. اسی کے بارے میں کہا دارالشریعہ نے صلح کلی نبی کا نہیں سننی، سبحان اللہ. صلح کلی نبی کا نہیں سننی، صلح کلی نبی کا نہیں سننی، صلح کلی نبی کا نہیں سننی. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی مسلم ہے سچا، سنی مسلم ہے سچا. ہاں یہاں پر بہت پابندی ہے الحمدللہ، اس لیے زیادہ مدرس کو ٹکتے نہیں ہے. ایسے مدرسوں بہت بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ہماری یہی بول لگی رہتی ہے، ہم تو پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے، سائن کرنے سے پہلے دیکھو یہ سب ہمارا ہے. کوئی بھی نہیں، ہم لوگ ہندوستانی ہیں بھائی. اپنا نہ کراچی والے سے تعلق ہے نہ اس کی پارٹی سے کوئی تعلق ہے. حضور رحمت عالم کی عطا غریب نواز اجمیر میں ہے، ان کی عطا امام احمد رضا بریلی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلح کلی نبی کا نہیں سننی، صلح کلی سبحان اللہ سبحان اللہ. صلح کلی نبی کا نہیں سننی، صلح کلی نبی کا نہیں سننی، صلح کلی نبی کا نہیں سننی. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. حضور دارالشریعہ سے محبت ہے؟ الحمدللہ ہاتھ الحمدللہ. اٹھا کے بتاؤ ذرا، سواد اٹھا کے بتاؤ. سبحان اللہ. بستی بستی کریا کریا. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. تو ہم تاج الشریعہ کو بھی مانتے ہیں، تاج الشریعہ کی بھی مانتے ہیں. صحیح بات ہے، تاج الشریعہ کو بھی مانتے ہیں اور تاج الشریعہ بھی مانتے ہیں. بھائی کوئی خلیفہ تاج الشریعہ بولے، اسیر تاج الشریعہ بولے، اسیر مفتی اعظم بولے اور دے فوٹو دے وہابی میں اٹھنا بیٹھنا، اپن اصول نہیں مانتے، سب کینسل. سند منسوخ، خلافت منسوخ. تاج الشریعہ خلافت ایک ہی شرط پر، مسلک امام احمد رضا پر استقامت کے ساتھ. سبحان اللہ. اور تاج الشریعہ نے کر کے بتایا ہے. کیا بات ہے. ان سے زیادہ حسین اس زمانے میں کون تھا؟ ہاں سبحان اللہ. آج ویڈیو نہیں ہے، تصویریں نہیں ہیں گھروں میں ہمارے، لیکن ہر دل میں جلوہ تاج الشریعہ ایسا ہے، نام آتا ہے سامنے جلوہ جمال تاج الشریعہ جگمگانے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد.
आला हजरत, आला हजरत। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। ये तारुश शरिया का जो कलाम है ना, ये दस्तूर हयात है। इस दौर में जीना है तो ये कलाम पढ़िए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, वहाबी के लिए जिंदगी हमारी इनकी बैयत में जाकर अपना ईमान बर्बाद करने वाली जिंदगी नहीं है। क्यों? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ नजदियो, मुनकिरो, खटमलो, 4 दिन मर के तरसोगे फिर जिंदगी के लिए। हाँ, सुभान अल्लाह। हम तो जमीन पर भी खैर से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रब की जात से उम्मीद है हुजूर की मोहब्बत के साथ जाएंगे तो जमीन में भी खैर से रहेंगे, कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजदी उसने तुझको मोहलत दी के इस आलम में है काफिरो मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। तारुश शरिया ने फरमाया ये दुनिया में मसले क्या है, ये क्या है दुनिया में मसले क्या है, आखिरत में तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पे अलैहि बैठने वाला भाई सैयद साहब है, मुजावर साहब है, हुजूर साहब है, उसको ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा कैसा बोलने का, ऐसा क्यों नहीं बोलने का। गरीब नवाज का मसलक उनकी किताबों से जाहिर है, निजामुद्दीन औलिया सरकार का मसलक उनकी किताब से जाहिर है। जिस बारगाह से फैज लिया ख्वाजा खाजगा ने, दाता अली हजवेरी, इनका मसलक इनकी किताब से जाहिर है, इनकी किताबों से साबित है। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, जन्नती हैं, ये इनका मसलक है, ये इनका मसलक है। इसी को पहचान के लिए आज क्या कहते हैं, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज अगर कोई कहे साहबा की शान में भोके, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं लोग, जो भी हमारा नौजवान जाता है आज भी अपने गधे पे तो बैठे, बड़े बड़े गधे, कुछ 1 2 4 5 10 कुछ ये सुन्नी हजरात हैं, उनको छोड़कर जो अक्सरियत में उनकी बात कर रहा हूं, और जो हुजूर की इज्जत नहीं करे, हुजूर के सहाबा की इज्जत ना करे, तो वो हमसे इज्जत की उम्मीद ना रखे। इसलिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु गरीब नवाज के नायब का नाम है, और आला हजरत जो मसलक दिया है वो मसलक गौसे आजम का है, गरीब नवाज का है। इसलिए दौरे हाजिर में ये वैक्सीन हमेशा लगाए रखो, और जितने भी फारिगीन हैं जो फारिग हो रहे हैं, अभी तो आप हुजूर मुफ्ती आदम के फैजान में थे, ये यहाँ इस हिसार में थे मुफ्ती आदम के। जब बाहर निकलोगे, काम करोगे तो बहुत निकलेंगे फिर खटमल आपके गद्दे से, आप बोलेंगे ओहो ये तो अपने खटमल, यही अपने घर में बहुत मालूम पड़ेंगे। उस वक्त इस्तेकामत के साथ रहना, इंशाअल्लाह। कोई मसलियात नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, अपनी पॉलिसी खुली हुई है, अपनी दुकान का नाम खुला हुआ है, जो माल है वही दुकान का नाम है, दुकान का नाम अलग, माल अलग, हम लोग का वो काम नहीं है। बोर्ड का नाम भी आला हजरत है, अंदर मिलने वाले माल का नाम भी आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आप जब वहां अकेले काम करोगे तब आपको तारुश शरिया का फैजान नजर आएगा, आला हजरत का फैजान नजर आएगा, गौसे आजम का करम नजर आएगा। डरना नहीं, बिल्कुल याद रखिए। आप लोग मुफ्ती आजम के इदारे से निकल रहे हो, इन्होंने आप लोग ने यहाँ रहकर जो खाया पिया वो किसी वहाबी का माल नहीं खाया है। ये आप लोग खुश नसीब हो, कितने दारुल में से चलते हैं, आन दो सबका माल, वहाबी का भी आने दो, राफसी का भी आने दो, माशाअल्लाह। जब सबका आता है, सबका माल बच्चा खाता है, तो फिर वो यहाँ बोलता है मसलक के आला हजरत, वहां जाके फिर जो मिला उसका नारा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दारुल चढ़ाते हैं तो खुल के ऐलान करते हैं कि
کہ ہمارے دارالعلوم میں 1 روپیہ کیا کروڑ روپے بھی کوئی وہابی آ کے دے ہم لوگ اس کو ٹھوکر پہ رکھتے. کیا بات ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹناٹن درودی مال کھلاتے ہیں, سبحان اللہ. پورا پیور درودی مال, سنیوں کا مال کھلاؤ. جب وہ مال کھا کے بچہ علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ اپنوں میں رہتا ہے, تب بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے. دیوبند بھی جائے گا تو وہاں بھی جھوم کر نعرہ لگائے گا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہاں معلوم پڑے گا کہ ہم لوگ جہاں تھے وہاں کیسے تھے اور یہاں کیسے تھے. اس لیے جتنے بھی یہاں تھے بچے فارغ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, فضل میں اقبال میں درجات میں برکت عطا فرمائے, آپ کے اساتذہ کو سلامت رکھے. مفتی اعظم کے جو غلام ہیں جن کی نگاہوں میں مفتی اعظم کا نور ہے کہ اس نور کے وسیلے سے دعا کرو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ نور, وہ جلوہ نور مفتی اعظم کا جن کے بارے میں دارالشریعہ نے فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. بہت بنتے ہیں نا, ساری ان کے تقویٰ پرہیزگاری ٹی وی پر ہوتی ہے. ہم لوگ ٹی وی والے نہیں ہیں, ہم لوگ تصویر والے بھی. اتنا بڑا فضل رب کا کہ اتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں, سب کا ذہن بھی حاضر ہے, سب کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں. کتنے جلسے ہیں, ہر کسی کا آتے ویڈیو, ہر کسی کا آتے ویڈیو. معاذ اللہ رب العالمین, حرام کاری ملوث, سب ڈائریکٹ حرام کرتے ہیں آن لائن. سب کو گناہ شریع اپنے گناہوں میں وہ شخص شامل کرتا ہے, اس کا گواہ بناتا ہے. لیکن یہ میں دیکھ کر خوش ہو گئی, دل کی کلیاں کھل گئی کہ میں واقعی میں مفتی اعظم کے ادارے میں آیا, واقعی میں حضور دارالشریعہ کا فیضان ہے, واقعی میں حضور دارالشریعہ مفتی اعظم کی برکتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں. فارغ ہونے والے طلبہ اور جو پڑھ رہے ہو نصیب والے ہو, چھوڑنا نہیں مدرسہ. ہاں ورنہ ایسے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو بھی لوگ بلاتے ہیں, ہمارے یہاں یہ فیسلٹی ہے, یہ پیسہ ہے, یہ فلانا ہے. کچھ نہیں. جب مفتی اعظم کے حصار میں آ گئے ہو تو اس حصار سے باہر مت جاؤ. بہت پرفتن دور ہے, چلانے والے سنی ہے, پڑھانا والا وہابی ہے یا فلے کلی ہے. معاذ اللہ. یہاں تو ماشاءاللہ الف سے لے کر یہاں تک جہاں تک میری معلومات ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے سب حضور مفتی اعظم والے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس ادارے کو دن 11ویں شام 12ویں رات 15ویں خوب ترقیاں عطا فرمائے. سب کہیے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. حضور غوث اعظم کی منقبت کے اشعار پڑھنے کا میرا من کر رہا ہے. ارشاد و نوازش ہو حضور, ماشاءاللہ. آستہ ہے یہ کس شاعر ذیشان کا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. آپ لوگ مل کر پڑھیں گے تو پڑھا جائے. انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا آج 11ویں شب بھی ہے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے جو پہلا فتویٰ لکھا تھا وہ بھی اسی مہینے 14 شعبان کو لکھا تھا. سبحان اللہ. اس کی برکت اور غوث اعظم کی 11ویں شب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج منقبت کے شکل میں پیش کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا با قلب غیبت سے لرزاں ہے انسان کا. مرحبا مرحبا ہے اثر بزم ہر کس کے فیضان کا. مرحبا مرحبا ہر بسانے میری چشم ویران کا. مرحبا مرحبا ہر بسانے میری چشم ویران کا. مرحبا مرحبا چاند نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا. مرحبا مرحبا چاند نکلا. سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا.
مرحبا جھوٹا تن پر احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے سج کے بیٹھا ہے نوشاہ گیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ گیلان کا مرحبا شاہ جینا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ جینا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے خلعت اجتبا زیب قامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ مفتی اعظم کے فیضان اعلیٰ حضرت پہ انعام باری رہے فیض جاری رہے اعلیٰ حضرت پہ انعام باری رہے فیض جاری رہے نشہ عشق رسالت کا طاری رہے فیض جاری رہے مسلک اعلیٰ حضرت سے یاری رہے فیض جاری رہے ذکر کشکول بن کر ہماری رہے فیض جاری رہے فیض کس کا فیض کس کا شہنشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا فیض کس کا شہنشاہ جیلان کا مرحبا آخری ضرب فاروق اعظم لگاتے رہو فیض پاتے رہو ضرب فاروق اعظم لگاتے رہو فیض پاتے رہو سر عقیدت سے اپنا جھکاتے رہو فیض پاتے رہو دشمنان نبی کو جلاتے رہو فیض پاتے رہو نغمے احمد رضا کے سناتے رہو فیض پاتے رہو نغمے احمد رضا کے سناتے رہو فیض پاتے رہو شاہ جیلان ولیوں کے سلطان کا مرحبا مرحبا